کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا، شاید یہ ہو گیا تھا ہم لوگوں کا طرفہ. آج ہم لوگ پڑھیں گے عمرو بن کلثوم کو. چلیے شروع کریں. نصرت نساء آپ شروع کریں. صاحب المعلقتی، نہیں، تیسرا سوال پڑھنا ہے نا؟ اچھا 2 ہو گیا تھا کل کیا؟ جی. ٹھیک ہے، یہ پڑھیے پھر. شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات قتل عمر بن ہند فی مجلسہ من ہوا عمر بن کلثوم. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے قتل عمرو بن ہند. یاد رکھیے گا آپ. انشا بھٹ آپ پڑھیں. شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات قتل عمرو بن ہند فی مجلسہ من ہوا عمرو بن کلثوم. ٹھیک ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے یہاں پر قتل عمرو بن ہند یا عمر بن ہند. ٹھیک ہے، ایک ساتھ ہی لاسٹ پڑھیں اور وہ ترجمہ بھی کر دیں. بشرا حمید آپ پڑھیں اس کو اور ترجمہ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم. شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات من اصحاب المعلقات قتل عمر بن ہند فی مجلسہ من هو عمر بن کلثوم. جی جاہلی شعراء اصحاب معلقات میں سے ہیں جنہوں نے عمر بن ہند کو ان کی مجلس میں قتل کیا. وہ کون ہیں؟ من ہوا عمر بن کلثوم، وہ عمر بن کلثوم ہے. نصرت نساء آپ صرف ترجمہ کریں اس کا. شاعر جاہلی، شاعر جاہلی اصحاب معلقات میں سے، قتل جس نے قتل کیا، جی عمر بن ہند، عمر بن ہند کو، فی مجلسی اس کی مجلس میں، من وہ کون ہے، ہوا عمر بن کلثوم وہ عمر بن کلثوم ہے. بہت اچھی بات. دیکھیے آپ شروع میں سب نے پڑھا اس کو عمرو بن ہند، یعنی میم پر پیش دے دیا. حالانکہ آپ لوگ اگر تیاری کر رہے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ عمرو بن کلثوم نے قتل کیا تھا عمرو بن ہند کو، اور وہ کہانی ہے ایک مکمل کہ اس کی ماں سے کہا تھا عمر بن ہند کی ماں نے کہ ناولینی طبق، مجھے یہ جو سینی ہے یہ اٹھا کر کے دو. تو ان کی ماں نے کہا تھا، عمر بن کلثوم کی ماں نے، لتقوم الحاجۃ الی حاجتها، کہ جس کی ضرورت ہو وہ خود اٹھا لے، میں اٹھا کر نہیں دوں گی. بس اسی میں بات بڑھی اور پھر عمرو بن کلثوم غصہ ہو جاتا ہے اور جا کر کے عمرو بن ہند کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ ایک کہانی ہے. آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کو ذرا دیکھیے گا. بہرحال تو آپ جانتے ہیں کہ قتلہ کا فاعل جو ہے عمرو بن، اگر آپ پڑھیں گے عمرو بن ہند تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے عمرو بن ہند کو فاعل بنایا کہ عمرو بن ہند نے قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قتلہ کا فاعل جو ہے وہ ہے عمرو بن کلثوم ہے. تو عمرو بن کلثوم نے قتل کیا کس کو؟ عمر بن ہند کو. تو عمر بن ہند مفعول ہے، لہذا اس کو زبر دیں گے. ایک اور ساتھی جو پڑھے تھے ان کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ کون تھے؟ جی سر. ٹھیک ہے، بشرا حامد آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. ہاں، اگر مفعول پڑھیں گے تو اس کو زبر دیں گے. قتلہ میں فاعل عمرو بن کلثوم خود موجود ہے. تو عمر بن کلثوم نے قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ عمر بن ہند، عمر بن ہند کو، فی مجلس ہی اسی کے مجلس میں. آپ میں سے کسی کو بھی بات کچھ نہ سمجھ میں آئے ہو ضرور بتا دیں. اس میں سے ایک بھی ترجمہ یا ایک بھی اعراب کہیں پر بھی کچھ ہو. دیکھیے ہم لوگ یہاں پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جی سر دونوں آپ بتائیں. سب لوگ، ہاں جی سر، من اصحابو پڑھا تو من اصحاب المعلقات پڑھ سکتے ہیں سر؟ اچھا من اصحابو پڑھا کسی نے؟ ایک سیکنڈ رکیں آپ.
آپ کا کہنا ہے کہ من پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے ہاں بالکل سر. ہچکچائیے گا نہیں, میں آپ سے ایک آدھ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ بتانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے من کا معنی کیا ہوتا ہے اور من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من مطلب ہو ہوتا ہے اور مین مطلب فرام ہوتا ہے سر. یس یس. تو یہاں پر جو یہ کہہ رہا ہے کہ جاہلی شاعر, تو وہ کس میں کہہ رہا ہے, فروم میں سے کہہ رہا ہے یا پھر یہ کہ کون کے معنی میں کہہ رہا ہے؟ سر میں نے تو جب پڑھا تھا تو جو ایک جاہلی کو بھی تھے اور وہ معلقات کی صاحب بھی تھے, ایسا کیا تھا. تو میں نے دیکھیں آپ من نے سے ترجمہ کیا کیا تھا. کہ وہ معلقات کے صاحب میں سے تھے. تو بتائیے یہ فروم کا معنی ہوا یا پھر ایک ہوم کا معنی ہوا؟ اوکے سر, سمجھ میں آیا سر. یس بالکل, ہاں تو ترجمہ میں ہی چھپا رہتا ہے نا. تو من اصحاب المعلقات, ٹھیک ہے, یہ من یہ ہے, یہ تو ٹھیک ہے. من وہ کون ہے آخر میں سوال کر رہا ہے, یہاں پر یہ من ہی ہے. ٹھیک, اور کسی کو اوکے کوئی سر. بات؟ دیکھیں اسی طرح پوچھیں گے تو فائدہ ہوگا بھائی, ہم لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں, اگر کوئی ساتھی نہ پوچھے تو آگے بڑھتے ہیں. شاید صرف اتنا یہ پڑھ لیں کوئی ساتھی, میں نام لے دے رہا ہوں, صرف اتنا کو پڑھیں. کون پڑھیں گے؟ ریڈمی آپ پڑھیں اتنا, یہ لاسٹ والا. من القائل هذا البيت. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیں آپ نے پڑھا ہے من القائل هذا البیتی. جی ٹھیک ہے, رقیہ آپ پڑھیں اس کو. من قائل هذا البیت. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں اس کا. اس شعر کا کہنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بہت اچھا. بھائی صاحب آپ نے صرف الف لام بڑھایا تھا, ویسے آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, آپ نے صحیح پڑھا. اور کسی کو اس میں کوئی بات, یا حادل بیتی کیوں ہوا یا حادل بیتا کیوں ہوا, کچھ بھی کہنا ہو تو بولیں آپ, بلا جھجک بولنے کی کوشش کریں. ہم لوگ بلاغہ پڑھتے ہیں, مجھے خود بلاغہ نہیں آتا, لیکن میں کلاس لے کر کے آ گیا ہوں, تو میں خود تھوڑی بہت تیاری کر کے ضرور آتا ہوں. لیکن آپ میں سے 2-3 ساتھی میرا بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں وہاں پر, رقیہ نام کر کے, اور ایک اور نعیم اختر نام ہے. تو حتیٰ کہ اب وہ ریکارڈ ہے اور ہو رہی ہے کلاس, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ساری باتیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. ورنہ اگر وہ یوٹیوب پر یوں ہی میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا تو کتنی ساری غلطیاں رہ جاتی. تو اس کا فائدہ یہی ڈسکشن کا, کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک لوگ اس لیے آئے ہیں تاکہ سیکھ سکیں, سکھا سکیں. کوئی اس لیے نہیں آیا کہ پڑھا رہا ہے یہاں پر, کوئی ایسا نہیں ہے. سر, بلاغت کلاس کتنے بجے ہوتی ہے؟ بلاغہ کلاس آج وہ شاید ڈیٹ دیکھ لیجئے گا, ٹائم شاید اس کا کسی کو پتا ہے کتنے بجے کلاس ہے بلاغہ کی؟ شاید نائٹ میں ہوئی 3:30 سے. تھی. نہیں, آج سے جو ہے وہ کلاس ہمیشہ رہے گی 3:30 سے 3:30. 4:30 تک, 3:30 سے 4:30 تک. اور 7 یونٹ کی جو کلاس ہے وہ 2:30 سے, یعنی 2:30 سے لے کر کے 3:30 تک ہے. سر 3:30 سے 4:30 بلاغہ کی. جی جی. چلیے اس کو پڑھیے. یہ شعر ہے, آسان سا شعر ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ساتھی جو کبھی نہ آج نئے آئے ہوں پڑھنا چاہیں گے اس شعر کو, خود سے ہاتھ اٹھا سر کر میں پڑھیے پڑھنا آپ. السلام چاہتا علیکم ہوں. ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, پڑھیے. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. جی پورا پڑھیں, نیچے تھوڑا سا لکھا ہے. قائل هذا البيت الشاعر الجاهلي عمر بن كلثوم. دوبارہ پڑھیں اس نیچے والے کو. قائل هذا البيت الشاعر الجاهلي عمر بن كلثوم. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہے الشاعر الجاہلی عمر بن کلثوم, بہت اچھی بات. نور فاطمہ آپ اس کو پڑھیں اور ترجمہ کر سکتے ہیں تو کیجیے. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قائل هذا البيت الشاعر الجاهلي
عمرو بن کلثوم. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. چلیے اس کا ترجمہ کوئی کریں گے، ترجمہ کیجیے، کوئی بھی ہاتھ خود سے خبردار اٹھا کے الا کیجیے. جی الا خبردار. نعم. جی لا یجہلن، ان میں سے کوئی جہالت نہیں کرتی ہم پر، ان میں سے کوئی ہم جی پر، علینا. فنجہل، بس ہم نے جہالت کی، فوق جہل الجاہلین، یعنی ہماری جہالت سے بڑھ کر ہم نے جہالت کی کچھ. ٹھیک ہے، کوئی کرنا چاہیں گے اور میں کروں؟ میں ایک بار کروں. جی کیجیے. جی اللہ کیجیے لا کیجیے، آپ کیجیے. یجہلن احد علینا، خبردار ہم پر کوئی یعنی جہالت سے بات کرے یا ہمارے ساتھ. فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو ہم جہالت میں ان سے بھی بڑھ کے جاہل بن سکتے ہیں یا جہالت کر سکتے ہیں. صحیح. نیچے والا کیجیے. قائل ھذا البیت الشاعر الجاہلی عمرو بن کلثوم، اس بیت کے کہنے والے جاہلی شاعر عمر بن کلثوم ہیں. بہت اچھا. بشرا احمد آپ بھی کرنا چاہیں گے، کر لیجیے. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق ألا لا يجهلن أحد علينا، خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ کرے. فنجهل فوق جہل الجاہلین، تو ہم جاہلوں کی جہالت سے بھی بڑھ کر جہالت کریں گے. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، الا لا یجہلن احد علینا، کوئی آدمی ہم سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ہم اس سے بڑا پنگا لے سکتے ہیں اس کے خلاف. یہی کہنا چاہ رہا ہوں. فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہم جو ہے کیا جاہلوں کے جہل سے بڑھ کر کے بھی جہالت کریں گے، یعنی کہ ہم اس سے بڑے والے ہیں. قائل ھذا البیت، وہ دیکھیے اب اس میں دو سر وہاں خاطر پہ بہت اچھے سے. بائتا آئے گا نا، کہاں پر؟ قائل ھذا البیت، یا سوال میں بھی من قائل ھذا البیت. بیت الشاعر، یہاں پہ مضاف مضاف الیہ. دیکھیے آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، میں پچھلے صفحے پہ جاتا ہوں. یہ ہے پچھلا صفحہ ہمارا. یہ دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قائلو کو جس طرح فعل فاعل بنا لیا جائے اس کو، اور من اس کے اندر فاعل ہو جائے گا، ھذا البیت کو مفعول کہہ دیں، تو کہہ سکتے ہیں من قائل ھذا البیت. بات وہ بیتا بھی وہی ہوگی کہ جی. لیکن آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ اگر یہی کہتا نا یہ من القائل ھذا البیت، من القائل کون کہنے والا اس بات کو، تو آپ کے پاس پورا یہ تھا کہ آپ ھذا البیت کو زبر دے دیں، کیونکہ اس صورت میں مفعول ہی بن سکتا تھا، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کچھ اور بنانے کا اس کا، کیونکہ من القائل فعل فاعل تو ہو گیا اس میں، اب ھذا البیت کو مفعول چاہیے. جی. لیکن اس بندے نے کیا کیا ہے کہ قائل پہ الف لام ڈالا ہی نہیں ہے. اب جو ہے اب اس کو آپ کہیں گے من قائل ھذا البیت، سیدھے سیدھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من قائل ھذا البیت، اس شعر کا کہنے والا کون ہے، مضاف مضاف میں. جی. تو اگر وہ من القائل کہتا نا تو پھر آپ کی بات بالکل صحیح، ھذا البیت ہی ہوتا، اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کسی اور طرف جا سکتے تھے. کوئی کہنا چاہیں گے، کوئی اور بات، کچھ اور پتہ ہو کسی کو؟ یہ ہمارا اگلا صفحہ ہے جس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو یہ والا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف قائلو کہا ہے. پہلی بندہ القائل وغیرہ کچھ کہتا ہے تو کام بن جاتا ہے، لیکن قائلو کہا ہے تو قائل ھذا البیت، اس شعر کا کہنے والا ہے نا. اس شعر کا کہنے والا کون ہے؟ الشاعر الجاہلی عمرو بن کلثوم. تو قائل ھذا البیت یہ پورا کیا ہے، خبر ہے ایک طرح سے. الشاعر الجاہلی عمرو بن کلثوم یہ جو ہے پورا مبتدا ہے، ایک طرح سے مبتدا خبر کی ترکیب ہے یہ. اور رہی بات اس کی کہ کسی ساتھی نے اس کو پڑھ دیا تھا الشاعر الجاہلی، تو شاید ہو سکتا ہے آپ آج نئے آئے ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں
کہ زیر دینے کے جو ہے یہاں پر یعنی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں دو قاعدے بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مضافلے بن رہا ہے تب آپ زیر دے سکتے ہیں، لیکن یہاں جی دور دور تک دیکھیں مضاف یہاں پر قریب میں نہیں ہے، یہ دور مضاف ہے لیکن بہت دور چلا گیا، وہ اتنا جا کر کے عمل نہیں کرے گا اس پر. اور دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو تب آپ جا کے زیر دیں گے، لیکن یہاں پر کوئی حرف جر نہیں، آپ دیکھ لیں پورا شروع میں. لہذا آپ کے پاس راستہ یہی ہے کہ آپ یا تو زبر دیں یا پھر یہ کہ پیش دیں. زبر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ زبر کے لیے اکثر جو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ فعل کی یا پھر کہ انا انا کا یہ سب چیزیں ہوں اگر تب جا کر کے. ایسے سمپلی آپ اگر اس کا معنی سمجھ سکتے ہو تو یہ آسان آپ کے لیے. قائل هذا البیت، اس شعر کا کہنے والا الشاعر الجاہلی عمرو بن کلثوم، شاعر جاہلی عمرو بن کلثوم ہے. کنہیں کو کوئی بات کہنی ہو تو ضرور کہیں، یہاں پر کچھ بھی کہنا ہو کہ ہاں یہ کیسے ہوا، کیا ہو گیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا یا ہم ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بلا جھجک کیجیے، ہم لوگ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں. محمد ابرار آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل الفوق جهل الجاهليين. قائل هذا البيت الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی پڑھا اس کو الشاعر الجاہلی. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زیر دینے کتنے قاعدے بتائے گئے ہیں آپ کو؟ مضاف مضاف إليه حرف جر. تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کوئی مضافلے ہے اس سے پہلے؟ مضاف ہے کوئی؟ حاضر بیت تو مضاف بنا نہیں سکتے، الف لام آ رہا مضاف پر کبھی الف لام تنوین نہیں آتی. اور کوئی طریقہ آپ کے پاس زیر دینے کا؟ کوئی حرف جر آ رہا اس سے پہلے؟ نہیں. نہیں آ رہا ہے تو آپ پھر کیوں دے رہے ہیں؟ پھر سے پڑھیے، آپ صرف اس لائن کو پڑھیے دوبارہ. قائل هذا البيت جی الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم. ہاں، قائل هذا البیت، اس شعر کا کہنے والا الشاعر الجاہلی عمرو بن کلثوم. بہت اچھا. آپ اپنا وہ کر لیں، میوٹ کر لیں، فون آ رہا ہے آپ کا. یہ پڑھیں گے مہاوش. مہاوش آپ پڑھیں اس کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. الحارث بن حلیزة جی جی الحارث بن حلیزة شاعر جاهلي بكر كان في بني بكر مكان عمرو بن كلثوم في بني تغلب من هو أحد أصحاب المؤلكات الحارث بن حلیزة. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. آپ نے یاد رکھیں گا ابھی تو آپ نے پڑھا کانا فی بکرین مکانو امرین، اس طرح سے پڑھا آپ نے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ پورا جو پڑھا آپ نے ہوا احدن اصحابن، یاد رکھیں گے آپ. انشا بھٹ آپ پڑھیں اس کو. الحارث بن حلیزة شاعر جی جاهلي بكري كان في بني بكر مكان عمرو بن كلثوم في بني تغلب من هو أحد أصحاب المعلقات الحارث بن حلیزة. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے مکانہ امرو، پیش پڑھا آپ نے، یاد رکھیے گا اس کو. لاسٹ والا پڑھ کر ترجمہ کر دیں. تسین اختر آپ پڑھ کر ترجمہ کریں اس کا. زنفر قریشی آپ کر کے ترجمہ کر دیں اس کا. آفیشیل مین آپ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں، پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاعر جاہلی بکر کان فی بنی بکر مکان عمر بن کلثوم فی بنی تغلب من ایک منٹ رکیں هو آپ احد آفیشیل آپ ہو سکتا هو ہے نئے آئے ہوں آج. ہلو یس سر آپ یس سر جزم سے کام نہ چلائیں. جو بھی آپ کو اعراب دینا پڑے گا یہاں پر 3 حرکت ہے آپ کے پاس، پیش زبر زیر، تینوں میں سے کوئی ایک یس لگاتے جائیں ہر جگہ. جی پھر سے پڑھیں. شاعر جاہلی بکر بکر نہیں کچھ کہیں آپ، بکریون بکریین بکریین، تینوں میں سے ایک اعراب دیں آپ. سر بکری کان ٹھیک ہے فی بنی بکر مکان پھر عمر بکر بن بکر نہ کہیں، بکر نہ کہیں، آپ اعراب دیجیے. کان فی بنی بکری مکان عمر بن کلثوم فی بنی تغلب من هو احد اصحاب المعلقات الحارث بن حلزة. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے وہ احدن پڑھا ہے یہاں پر، اور یہاں پر شاید کی بنی بکری نے کیا کہا آپ نے. ٹھیک ہے میرا فاطمہ، آپ اس کا ترجمہ کر دیں. الحارث بن حلزہ شاعر جاہلی بکری کہ بکری جاہلی شاعر کان فی بنی بکر مکان عمر بن کلثوم فی بنی تغلب من کہ جاہلی بکری شاعر جو بنی بکر کے مکان سے تھے عمر بن کلثوم کے. بنی تغلب میں سے وہ کون ہے؟ ہوا احد اصحاب المعلقات حارث بن حلزہ کہ وہ اصحاب معلقات میں سے ایک حارث ابن حلزہ ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا ایک آدھ پیج والی جو میں کہا تھا کہ ایک آدھی پیج آپ کو قاعدے لکھائے جائیں گے، وہ ایک آدھ پیج لکھیے. ابھی میں پڑھ رہا ہوں، خود سے ترجمہ کر رہا ہوں. الحارث بن حلزہ، حلزہ غیر منصرف ہے. شاعر جاہلی بکریون یا بکریون بھی کہتے ہیں، یعنی ایک جاہلی شاعر جو قبیلہ بکر سے تعلق رکھتا ہے. کانا فی بنی بکرن مکانا عمر بن کلثوم فی بنی تغلبن. کانا میں کانا کا اسم کون ہے؟ وہ حارث بن حلزہ. تو جب کانا کا اسم مل گیا تو اب اس کو خبر چاہیے. تو کانا فی بنی بکرن، یہ پھر کیا ہے؟ یہ پورا یہ اس کی خبر ایک طرح سے. اور یہ جو ہے مکانہ جو ہے، مکانہ یہاں مضاف بن رہا ہے، اور جب وہ مضاف بن رہا ہے تو اب اس کے نیچے زیر دینی چاہیے ہر حال میں. مکانہ عمر بن کلثوم، یعنی عمرو بن کلثوم کی جگہ. وہی والی بات ہے، غلام زیدن، زید کا غلام. تو اسی طرح ہوا مکانہ عمر بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کانا میں اسم موجود ہے اور فی بنی بکر نے اس کی خبر بن رہی ایک طرح سے، تو یہ لکھیں کہ جو اسم بننے کے لیے جو ہے، اسم بننے کے لیے کیا کہتے ہیں وہ ضروری ہے. باقی جو فی وغیرہ سے جو باتیں آتی ہیں نا وہ سب خبر بن سکتی ہیں، اسم نہیں بن سکتی. اسی طرح یہاں پر ہے فی بنی بکر اس کی خبر بن گئی ہے، اور مکان عمرو بن کلثوم فی بنی تغلب یہاں ہے من، وہ کون ہے. اب دیکھیں یہ ہوا یہ احدن پڑھ لیں اس کو. مکان کیا ہے یہاں پہ سر؟ مطلب کہ مکان یہ پہ کیا ہے آپ؟ اس مکان سے تو پہلے کوئی مضاف ہے نا فعل سر. محذوف مان لیں ہم لوگ، اس سے پہلے کوئی فعل محذوف مان لیں ہم لوگ جس سے ہم ظرف بنا دیں اس کو. ٹھیک ہے، یا پھر ایک آپ اسے پھر سے یہاں پر کانا لے آئے گا. کانا تو کانا لکھ کر کے آپ کر دیں اس میں کہ کانا فعل اور پھر اس میں ہوا ضمیر فاعل کون، یعنی اس کا اسم حارث بن حلزہ، پھر مکان عمرو بن کلثوم سے خبر بن جائے گا. یا تو آپ یہ کر دیں اس کو، مکانو نہیں کر یا پھر سکتے ہیں سر؟ مکانو، مکانو جی مضاف. مکانو کے لیے آپ نہیں سب ٹھیک ہے مکان تو مضاف بنے گا یہاں پہ. ہاں مکانہ تو مضاف بنے گا. آپ ترجمہ ہی کر لیجیے نا، عمرو بن کلثوم کی جگہ، یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اس کو یہ مکان اس طرح لکھ دیا، ورنہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اصل میں یہ مقام ہے، آپ اگر اسے سمجھنا چاہیں. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قائم مقام وہ رہے گا اگر ہم چلے گئے یہاں سے، تو ویسے مکان لکھ دیا. بس مقام عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کے مقام میں کون تھا؟ حارث بن حلزہ تھا.
جس طرح بنی تغلب میں عمرو بن کلثوم کی چلتی تھی 15 سال میں قیادت کیا، اسی طرح حارث بن حلیزہ بھی کیا. ٹھیک، بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. تو مکان مضاف ہے. سر جی مکان نو نہیں لگ سکتا. مطلب مضاف یہ مکانو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نا سر. نہیں ٹھیک ہے، وہ تو کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہ مضاف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے منصوب، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے سچویشن کے حساب سے. باقی ہمیں یہ بتائیں آپ کے مکانو کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہاں تک تو بات پوری ہو گئی ایک طرح سے. کانا فی بنی بکرین، کانا کا اس میں جی جو ہے وہ مل گیا اس کو حارث بن حلیزہ فی بنی بکرین، اس کی خبر بن گئی. یہاں تک تو بات بن گئی اس طرح سے. اب مکانو سے الگ بات ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ شروع ہو رہی ہے، لیکن میں کہوں گا آپ کو کہ مکانہ جو ہے اس میں ظرف کے اس میں یہ جی لگ بھی رہا ویسے تو اس کو جی وہ آپ تو جو ہے. ہے اس میں ظرف ہی ہے. جی 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 مکان. اب اس سے پہلے کوئی ایسا فعل محذوف مان لیں جس سے کام بن جائے، اور مکانہ عمرو بن کلثوم کو مکانہ یہ کر دیں، کوئی بات نہیں. باقی آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے اوکے سر. لکھ تو لیتا ہوں پر دیکھ نہیں پاتے ہم لوگ، پھر قیس غیر منصرف ہے یعنی اب تک نہیں دیکھ پائے ہم لوگ. ٹھیک ہے، اسے مکانہ کیا ہے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے شاید تو یہ غیر بہرحال منصرف ہے. کون کس کے بارے میں کہہ رہے ہو غیر منصرف؟ مکان مکان غیر منصرف کیسے، مطلب کیا کیا پایا جا رہا ہے اس میں؟ پایا مکان مکانہ. دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ مکان کہیں. دیکھیں مکان اور غیر منصرف کرنے کا ہمیں کوئی یہ تو نہیں نا. غیر منصرف تو آپ اس وقت بات کریں گے نا جب اس کو زیر ور کچھ دینا ہو، تب جا کے اس پہ زبر آ جاتا ہے. جیسے جانی عمر رہی تو عمر مرت بھی عمر. یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ابھی ہمارا کہ ٹھیک ہے. ہم اسے زیر دینا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے. چلیں دیکھیں ایک قاعدہ یہاں دیکھیں، سب لوگوں نے ان کو پڑھ دیا ہوا احدن. احدن نہیں، احد ہمیشہ مضاف. جیسے کچھ قاعدے بتائے گئے تو بتایا جی اس سے پہلے کسی نے لکھا ہو کون کون سی چیز ہمیشہ مضاف بنتی ہے. اس سے پہلے کیا بتایا گیا تو بتائیں تو، انہیں بھی لکھا ہوگا. ابن احد ابنو ایک ہوا، ابن احد دو ہوا، اور ایو تین لکھنے. ابنو احدو ایو، اب تک تین آیا ہے جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اکثر. تو اس میں سے ایک احد ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ؟ ہوا احد اصحاب المعلقاتی، اصحاب معلقات میں سے وہ ایک ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی ایک. ٹھیک ہے، اب یہاں سے مبتدا یہ ہے الحارث بن حلیزہ، یعنی حارث بن حلیزہ. رہی بات تھوڑا سا یہ کہ حلیزہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ غیر منصرف ہے. ایک تو اس میں علم ہے اور ایک تا جو ہے تا تانیث والی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جی غیر منصرف ہے. کنہیں کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو یا آپ نے احدن پڑھ دیا، میں بتا دیا آپ کو یہ احد مضاف بنے گا، اصحاب معلقاتی مضاف الیہ بنے گا. کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا تو بتائیں، کچھ بھی. کوئی بھی لفظ نہ سمجھ میں آیا، ترجمہ نہ سمجھ، جلدی ضرور بتائیں. اس کا مطلب یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. فہمنا. ماشاءاللہ فہمنا، الحمدللہ. چلیے بہت اچھی بات. اگلا پڑھیں گے. جو ساتھی نہیں نئے آئے ہوں پڑھیں تو خود سے. صاحب المعلقہ قالها في مجلس عمر بن ہند. معلقہ نہیں، آپ اس بات کو اپنے کاپی میں لکھ لیجئے کہ ہمیں یہاں پر جزم جی سے کام چلانے کی اجازت نہیں ہے. ہم زبر زیر پیش تینوں میں سے کسی ایک کے لگانے کے پابند ہیں. آپ اپنے کاپی میں لکھ لیجئے، اس کے بعد پڑھیے. جی پڑھیے. اوکے سر اوکے. پڑھیے. صاحب المعلقۃ قالها في جی مجلس عمر بن ہند. من امر نہیں، امر نہیں، زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی ایک لگائیں. آہستہ پڑھیے لیکن زبر زیر پیش لگائیں. عمر بن ہند. ہندو، ٹھیک ہے. من هو الشاعر ہاں الجاہلی الحارث بن حلزة. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے صاحب المعلقۃ، یہاں پر پیش دیا آپ نے ایک بات، اور دوسری بات یہاں پر بھی پیش دیا آپ نے عمرو بن ہندو. آپ اسے یاد رکھیں گے. ٹھیک. عمر بن نعیم ہند اختر، آئے گا. ہند جی. ہند، اچھا ٹھیک. نعیم اختر بھائی آپ پڑھیں. نہیں نعیمہ اختر.
شاعر معلقة قالها في المجلس عمر بن هند من هو شاعر جاہلی الحارث بن حلیجہ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے وہ شاعر جاہلی حلیجہ. بہت اچھا. خدیجہ قریشی، آپ اسے پڑھ کر ترجمہ کر دیں. زنفر آپ کر دیں. صاحب المعلقۃ قالها في مجلس عمرو بن هند من وشاعر الجاهلي الحارث بن حلیجہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. صاحب معلقات میں سے کون تھے جنہوں نے عمرو بن ہند کی مجلس میں کہا تھا؟ ان سے کہا میرا فاطمہ آپ کریں گے کیجیے. صاحب المعلقتی قالها فی مجلس عمر بن الہند من کہ صاحب معلقہ کے جو صاحب ہیں ان جنہوں نے اپنا معلقہ عمر بن ہند کی مجلس میں کہا تھا وہ کون ہے؟ هو الشاعر الجاہلی الحارث بن الحلیجہ، وہ جاہلی شاعر حارث بن حلیجہ ہے. بہت اچھا. میں کر رہا ہوں ایک مرتبہ. صاحب المعلقاتی، معلقہ والا یعنی ایک معلقہ جس نے لکھا. قالہا، قالہ میں فاعل کون ہے؟ حارث بن حلیجہ. حارث بن حلیجہ نے کہا. ہاں کہ ہاں مانے معلقے کو، یعنی حارث بن حلیجہ نے معلقے کو کہا. فی مجلس عمرو بن ہند، عمرو بن ہند کی مجلس میں. من، وہ کون ہے؟ وہ شاعر الجاہلی الحارث بن حلیجہ، وہ شاعر جاہلی حارث بن حلیجہ ہے. یہاں پر دیکھیں کسی ساتھی نے پڑھا تھا الجاہلی. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زیر کیوں لگایا آپ نے؟ حالانکہ آپ کچھ دیر سے آئے ہیں، زیر کا قاعدہ بتا دیا گیا ہے. بتائیں کیوں زیر دیا آپ نے؟ آپ کو اس سے پہلے کوئی حرف جر دکھ رہا ہو یا مضاف کو دکھ رہا ہو؟ کیا آپ نے یہاں پہ زیر دیا تھا؟ کیوں دیا؟ میرا فاطمہ آپ میوٹ کریں تھوڑا اپنے. نہیں بتانا چاہیں گے پر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کیا ہوگا؟ وہ شاعر الجاہلی. آپ کے پاس زیر دینے کی کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ زیر دینا آپ تو یا تو مضافلے بن رہا ہوگا یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہو. دیکھیں کوئی بھی حرف جر ہے، بات تا کاف کچھ بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ یہاں پر مضاف نہیں، اگر مضاف ہوتا تو الف لام نہیں آتا. اس سے پہلے مضاف پر کبھی الف لام التنوین نہیں آتی. تو تھوڑا سا سوچ کر کے پڑھنا ہم لوگوں کو کہ ہم کیوں زیر دے رہے ہیں. ٹھیک، یہاں پر عمرو بن ہند کہہ دیا کسی نے. یہ کہنا بالکل یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کریں صرف اتنا کا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کا ترجمہ پورا یہ ہوا عمرو بن ہند کا مجلس، مجلس عمرو بن ہند، عمرو بن ہند کی مجلس، اتنا ہوگا. تو غلام زید کا معنی بھی ہوتا ہے زید کا غلام. عمرو بن ہند کی مجلس، تو کی مجلس تو مجلس مضاف، عمرو بن ہند مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور یہاں پر کسی کچھ کہنا ہے؟ بتائیں کسی کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو. ٹھیک ہے سب سر، کو سمجھ میں آیا طیب. تھا. بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ پڑھیں، اب تک جو نہ پڑھیں وہ پڑھیں. خود سے پڑھیے، کوشش کیجیے. جی استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. احاول ان اقرأ. جی کون سا پڑھنا ہے سر؟ شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات اشتہر بمدافعت عن قبیلتی امام عمرو بن ہند ملک الحیرۃ من هو حارث بن حلیجہ.
ٹھیک ہے. هو الحارث بن حلزتا نے زبر سے لگائیں آپ، ایسا نہیں. غیر هل بہت اچھا پڑھا. هو الحارث بن هلزة ٹھیک ہے، آپ نے زیر پڑھا یہاں پہ، بہت اچھا. اور آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے امامہ عمرو بن ہندن، یہ والا. ٹھیک، وہ یاد رکھیے گا آپ. اور کوئی ساتھی جنہوں نے اب تک نہ پڑھا پڑھیے. دیکھیے بتایا جائے گا انشاءاللہ، آپ بھی بتاتے ہیں ہم بھی بتائیں گے آپ. جی پڑھیے. شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات اشتہر بمدافعتہ عن قبیلتہ امام عمار ابن ہند مالک الہرۃ من ہوا حارث بن ہلجۃ. آپ نے پڑھا ہے ہلزۃ، اور آپ نے پڑھا ہے امامہ کیا پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. ایک ساتھ ہی پڑھیں جو ترجمہ بھی کر دیں، کوئی بھی آپ میں سے. شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات اشتهر بمدافعته عن قبيلته أمام عمرو بن هند ملك الحيرة من والحارث بن حلزة. اصحاب معلقات میں سے شاعر جاہلی جو مشہور ہو گئے ہیں اپنے قبیلے کی دفاع کرتے ہوئے ہیرا کے بادشاہ عمرو بن ہند کے سامنے، وہ کون ہے؟ اس جاہلی شاعر کا نام حارث بن حلزہ ہے. بہت اچھا. میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیں. شاعر جاہلی من اصحاب المعلقات، اصحاب معلقات میں سے ایک جاہلی شاعر. اشتہرا، اس طرح دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اشتہرا بمدافعتہ عن قبیلتہ امام عمرو بن ہند، جو مشہور ہوا اپنے قبیلے کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے. دفاع کس کے سامنے کیا؟ عمرو بن ہند کے سامنے، جو کہ حیرہ کے بادشاہ ہیں. امامہ عمرو بن ہند ملک الحیرتی. اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا مجھے ہی بتائیں، مجھے بھی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ ملک الحیرہ پڑھیں گے یا ملک الحیرہ پڑھیں گے. کوئی بھی میں اوپن کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہیرتس، ملک الحیرہ پڑھیں گے. یہ مجھے غیر لگتا ہے کہ منصرف ہے. نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات. غیر منصرف کا ہند فائدہ پر یہ ہے کہ اس کا سر، ایک ہند سیکنڈ. یہ جو ہے نا عمر بن ہندہ ہی پڑھیں گے سر میرے خیال سے. سر اس کو مالک ہی ہند پڑھیں گے کیونکہ غیر یہ تو منصرف مضاف ہے. الیہ بنے گا. اچھا، آپ ہند کی بات کر رہے ہیں، ہند غیر منصرف ہے. ہند تو ہندا پڑھیں گے، لیکن ملک کو سر مضاف الیہ بنائیں گے امامہ کا، تو یہ ملک ہی پڑھیں گے. امامہ ملک الہیرا کے مطلب ملک ہیرا کے اور بادشاہ کے سامنے. عمرو بن کیوں پڑھیں گے سر؟ یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے. ایک قاعدہ آپ اور لکھیں، امامہ ہمیشہ مضاف بن، امامہ، حیثو، خلفو، تحتو، وہ جو جتنے بھی اس میں ظرف والے نا سب مضاف بنتے ہیں اکثر ہمیشہ. وہ قاعدہ لکھ لیں آپ امامہ کی وجہ سے. ٹھیک. ترجمہ میں بھی تو کاکی کے آ رہا ہے نا، عمر بن ہند کے سامنے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بہت آسان ہے. عمرو بن ہند کے سامنے، عفوا امامہ استاد. عمرو بن ہند. جی جی سر، یہ بتائیں کون کون سے ورڈس ہیں جو مضاف بنتے ہیں تاکہ ہم اس کو لکھ دیں. اس میں جیسے ظرف امامہ والے نا ہے. آپ کو تلاش کیجیے، قدام، خلف، تحت، امام، فوقا، فوقا، اور کون ہوں گے. مطلب سر اس میں ظرف والے سارے. ہاں اکثر وہ لوگ جو ہیں خلفہ، تحت، فوقا، قدام، امامہ، سر ظرف یہ سب جتنے سب. بھی ہیں وہ مضاف بنیں گے. ظرف، مطلب ظرف والے سارے ہم مضاف ہے نا. یس، ظرف ہاں جتنے بھی ہوں، جو بھی مطلب انہیں سائڈس ہوتی ہیں جانب، وہ سب مضاف بنیں گے. شکراً. آپ کسی نے کہا یہاں ملک الحیرہ کو مضاف الیہ بنائیں گے. ایک سیکنڈ. مجھے لگتا ہے کیا کہ امامہ عمرو بن ہند ملک الحیرہ، یعنی جو عمرو بن ہند وہی حیرہ کا بادشاہ، بدل منتقل نہیں ہے. جی سر، وہی زیادہ قرین قیاس ہے. اور کوئی ساتھی بتائیں.
क्या कह रहे हैं आप सर? बदल मुबदल मिन, मतलब जो अमर बिन हिंद है वही मलिकुल हियरा है, जो मलिकुल हियरा वही अमर बिन हिंद है। जी जी। अमामा अमर बिन हिंदा मलिकिल हीरती, हीरती वो आ जाएगा उसमें मसला नहीं। मन हुवल हारिसु बुनु हिल्लिज़ाता, वो हारिस बिन हिल्लिज़ा है। अमर किसी को कोई अमर डाउट इसमें? अमर इब्न मलिक जी, बिन हिंद अल्लदी काना। अल्लज़ी काना, फिर काना बढ़ाएंगे आप तो मलिकल हियरा हो जाएगा। काना में फाइल वो है, इसमें है, खबर बन जाएगा ये। पर वो नहीं जाना हमें। अमामा अमर इब्न हिंदा मलिकिल हीरती मन। कोई भी कुछ कहना चाहे इसमें कहिए। चलिए अगला पढ़ें। लर्नर आप पढ़ें, जिस पर एरो का निशान है वो पढ़ें। सबा तबस्सुम आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइरुन जाहिलियुन बकरियुन व हुवा खतीबु बकरिन यौमल इह्तिकाम लदै अम्र इब्न हिंद व मुअल्लक़तुहु हमज़िय्यतुन ज़ात गर्दिन दिफ़ाइय्यिन मन हुवा अहदु किबारि शुअराइल जाहिलिय्यीन अल हारिस इब्न हिल्लज़ति। ठीक है, आपने पढ़ा है हिल्लज़ती, एक पढ़ा है यहाँ पर ज़ेर, और पढ़ा आपने मुअल्लक़तु हमज़िय्यतुन ज़ाति गर्ज़िन दिफ़ाइन, शायद आपने कुछ पढ़ा था। ये आप ये पढ़ें शाह नारा बी, शाह नारा बी पढ़ें इसको। इस्माइल आप पढ़ें इसको। रुकैया आप पढ़ें इसको। सर रुकैया पढ़े। जी पढ़िए। शाइरुन जाहिलियुन बकरियुन व हुवा खतीबु बकरिन यौमिल इह्तिकामी लदा अम्र इब्न हिंदा व मुअल्लक़तुहु हमज़िय्यतुन ज़ात गर्ज़िन दिफ़ाइय्यिन मन हुवा अहदु किबारि शुअराइल जाहिलिय्यीन अल हारिस इब्न हिल्लज़ता। सर तर्जुमा भी। जी तर्जुमा भी कर दें आप। शायर जाहिली जो मतलब उनका कबीला बकरी है, वो कौन है? जो इख्तिकाम के दिन बकर की तरफ से खतीब थे, कबीला बकर की तरफ से, और अमर बिन हिंद के मतलब सामने, और उनका कसीदे का जो है वो हमजिया है, और वो हमजिया कसीदा उन्होंने अपने मतलब कबीले की दिफा के गर्ज से बोला था। तो वो हैं शायर जाहिली हारिस बिन हिलिजा, बड़े शोरा में से हैं। ठीक है, एक मैं तुम्हें कर रहा हूँ। शाइरुन जाहिलियुन बिक्रियुन, एक जाहिली शायर जो बिक्र कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हुआ खतीब बकरिन, बिक्रिन वो बिक्र के खतीब हैं। कब? यौमल इह्तिकाम लदा अम्र इब्न हिंदिन, अम्र बिन हिंद के पास जिस दिन फैसले का दिन था। ये लदाई ना कह करके लदा कहें। लदा अगर वो लदैया कब होता है? जैसे आप लदैया मेरे पास, लदाई ना हमारे पास, तब। और लदा भी होता है, लदा यहाँ सिर्फ वैसे लदा पढ़ेंगे। लदैना में हमारे पास, तो उसको लदैना पढ़ेंगे। लदा अम्र इब्न हिंदिन, अम्र बिन हिंद के पास फैसले के दिन। और मुअल्लक़तु हमज़िय्यतुन, उनका मुअल्लक़ा जो हमज़िया है, यानी कि पहला आखिर जो लफ्ज़ है उसका मुअल्लक़ होता है वो हमज़िया है। ज़ातु गर्ज़िय्यिन दिफ़ाइय्यिन, और उनके मुअल्लक़े में क्या है? दिफ़ाई गर्ज़ के तौर पर उन्होंने कहा है, दिफ़ाई अंदाज में। मन वो कौन है? वो अहदु किबार शुअराइल जाहिलिय्यीन अल हारिस इब्न हिल्लज़ता। हिल्लज़ता बताया गैर मुनसरिफ है, इस वजह से एक तो तनवीन है इसमें और एक आलम है, जिसकी वजह से गैर मुनसरिफ पढ़ें इसको, तो हो जाएगा अल हारिस इब्न हिल्लिज़ता। वो हारिस बिन हिल्लिज़ा है, ज़माने जाहिली के बड़े शायरों में से एक। आप बताएं इसका पहला मिसरा किसी को याद है? क्या है इसका पहला मिसरा? हमजिया जो है, किन्हीं को पता है इनका पहला मतला क्या है?
اس کا پہلا مطلب ہے آذنتنا ببینھا اسماء رب ثاو یمل منہ السواء. تو جو سواء ہے نا، یہ سواء یہ حمزہ، اسی حمزہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کا قصیدہ جو ہے وہ قصیدہ حمزیہ ہے. ٹھیک، اسی حمزہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو جو چھاتے تیاری کریں نیٹ جے آر ایف کی، وہ یہ سب خاص کوشش کریں کہ سب کا مطلب یاد کریں، اور ساری چیزیں جو آ رہی ہیں اس میں یا پھر ایک جو امپورٹنٹ ہو بتائی جائے آپ کو. کلاسز یہاں بھی لی جائیں گی الہدا اکیڈمی پہ انشاءاللہ مکمل، فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں کا. اور اچھے سے تیاری کریں آپ، اور مزید جہاں سے بھی ملے آپ کا وہاں سے تیاری کیجیے، اور آپ بھی جے آر ایف لائیں. ہماری دلی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ دے آپ بھی کامیاب ہوں. ان میں کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جنہیں کو کچھ نہ سمجھ میں آیا تو بتائیے وہاں پر. کوئی بھی ساتھی پڑھنا چاہے جو نیا نہیں پڑھے اب تک پڑھیں. باب لو بھائی. سر یہ یوم الاحتکام ہے کون سا دن؟ جی کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم الاحتکام؟ سر یہ یوم الاحتکام کیا ہے؟ کون سا کس دن نے یہ کیا تھا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ دونوں کی لڑائی چلتی تھی نا، بکر اور تغلب دونوں قبیلے کی لڑائی چلتی تھی، تو دونوں نے اپنا فیصلہ لے کر گئے تھے عمرو بن ہند کے پاس. تو عمرو بن ہند نے دونوں کا فیصلہ سنا، اور فیصلہ جب بات آئی تو حارث بن حلیزہ کو ادھر سے کھڑا کیا گیا کہ تم ہمارا مدعا رکھو بکر والوں کا. تو حارث بن حلیزہ کے چہرے پہ برس کی بیماری تھی، تو جس کی وجہ سے برس کی بیماری تھی، اور اس وقت اس کی عمر 135 سال کی ہے جب یہ شعر کہہ رہا بندہ. تو اب یہ بادشاہ سامنے تو نہیں آ سکتا برس کی بیماری لے کر کے، تو بادشاہ دیکھیں گے اس کا چہرہ تو کتنا خراب ہو گیا. تو یہ ایک پردہ کے پیچھے سے شعر کہہ رہا تھا، تو ایک پردہ کے پیچھے شعر کہہ رہا تھا. یہ بعد میں جب بادشاہ نے اس کا اتنا اچھا شعر سنا تو بادشاہ نے کہا کہ پردہ ہٹاؤ. یہ پردہ ہٹایا بھی، اور پھر بادشاہ کے ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا ساتھ میں بیٹھ کر. تو یہی یوم الاحتکام ہے. فیصلہ ہو رہا تھا تو بادشاہ اس کی طرف مائل ہوا، اس کا شعر سن کر کے بکریوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا. تو اسی بات کا غصہ تھا عمرو بن کلثوم کو. پھر عمرو بن کلثوم نے جب اس کو قتل کر دیا تو پھر اس نے وہ شعر بھی کہا، وہ ابھی ہم لوگ اوپر پڑھے. عمرو بن کلثوم کا پہلا مطلب کیا کہ بتائیں؟ عمرو بن کلثوم کا پہلا مطلب بتائیں کوئی. یار مجھے بھی یاد نہیں ہے. یہ ہے الا حبی بسحنک فسبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا. وہ سب یاد کر لیجیے گا. ٹھیک، یہاں تو بہرحال ہم لوگ اعراب کے لیے آئے ہیں، تب چیزیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اور فرسٹ یونٹ اور سیکنڈ یونٹ اور 3 یونٹ پر میری ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہیرا انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ مجھے خود بتائیں تو میں دے دوں گا، وہاں سے جا کر لکھ لیں. اور 7 یونٹ میں آج سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. کل جو ہے ہم لوگ جے این یو کے کلاس میں تھے، تو ہمیں جو ایچ او ڈی ہیں ہمارے ڈاکٹر رضوان سر، وہ بتا رہے تھے کہ نیٹ جے آر ایف کا کوشچن بنتا کیسے ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ بات تو نہیں بتانی چاہیے، لیکن انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہم ہی لوگ بناتے ہیں، اور ہم لوگ ہنہ فاخری کو زیادہ ریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا تمام کتابوں سے لیا گیا ہے. تو زیادہ طور پر ہم لوگ اس سے بناتے ہیں. تو اس کا MCQs تم لوگ تیار کرو تو اچھا رہے گا. تو انشاءاللہ آج سے دیکھتے ہیں ہم لوگ پڑھیں گے. اور آپ کو فرسٹ پیپر سیکنڈ دونوں دیا جا رہا ہے، یہاں پر محنت کیجیے. اور کوئز چلائے جا رہے ہیں فرسٹ پیپر سیکنڈ پیپر دونوں کے الہدا اکیڈمی پر. سیکنڈ پیپر کا شاید 12 بجے کوئز چلایا جائے گا روز، اور اس وقت چلایا جائے گا فرسٹ پیپر کا رات میں 8:30 بجے. اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے اور اچھے نمبر لانے کی کوشش کریں. فرسٹ پیپر کو بھی ہاتھ سے ضائع نہیں دیجیے. جن کا فرسٹ پیپر اچھا نہیں ہے، اگر آپ کی انگلش کمزور ہے تو آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کیجیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، جس طرح یہاں کوشش کر رہا ہوں اس طرح عربی کے لیے ویسے وہاں کوشش کروں گا. کسی کا بھی جو نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں اور فرسٹ پیپر کمزور ہے، نہیں پڑھ پاتے جیسے کہ، تو آپ ہمیں بتائیے گا ضرور. اور اس سال جو جے این یو آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خاص بات ہے کہ جے این یو والے اس سال سے جس طرح نیٹ والے کمپریہنشن ڈال رہے ہیں پیسے 2 جے این یو والے بھی ڈالیں گے اس سال سے، کل بتا رہے تھے سر. تو اس کی بھی خاص کوشش کریں، صبح ضرور جوائن ہو آپ اس کلاس میں اگر آپ جے این یو سے آنا چاہتے ہیں تو. سر ایم اے کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے؟ نہیں پی ایچ ڈی کے لیے کمپریہنشن ڈالیں گے، ایم ایس میں شاید نہیں ڈالیں گے وہ لوگ. سر آپ نے 3 یونٹ کی ویڈیوز ڈالیں ہیں نا، تو اس کے بعد ایسے پڑھاؤ گے کہ آگے ویڈیوز ہاں ڈالیں میں گے؟ نہیں
اپنی آگے ویڈیوز میں آگے اسی طرح پڑھاؤں گا، اور ہمارے اور ٹیچر اویلیبل ہو جائیں گے تو وہ لوگ پڑھائیں گے آپ کو. ابھی پی وائی کیوز کرا رہے ہیں وہ حماد بھائی اور صادق بھائی 9 بجے سے. آپ ہو سکتا ہے اگر جاتے ہو تو اچھی بات. چاہے زوم پہ کرا رہے ہیں وہ لوگ پی وائی کیوز. اور فرسٹ پیپر کے بھی پی وائی کیوز ہم نے ان دونوں کو کہا ہے، ان کا فرسٹ پیپر بھی اچھا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ فرسٹ پیپر بھی کرا دو، لیکن دیکھیے تو اگر فرسٹ پیپر کی اگر وہ لوگ کرا دیتے ہیں تو بہت اچھا. اور باقی کانسیپٹ بھی آپ کو دیا جائے گا. آج سے میں 7 یونٹ کراؤں گا انشاءاللہ، بالکل ڈیپلی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اسی طرح پڑھیں گے ہم لوگ، آ کر کے پڑھیں گے اور ساری باتیں کلیئر کریں گے کہ کیا کس کو کتنا آیا نہیں آیا، ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ابھی ٹائم ہے ہم لوگ کے پاس. جی سر کلاس کس ٹائم ہوگی 7 یونٹ جو آپ پڑھائیں گے؟ 7 یونٹ کلاس کا ٹائم ہے 2:30 سے 3:30، اور 3:30 سے بلاغہ کا ٹائم ہے کیا بولتے ہیں 4:30 تک، جس میں میں کہوں گا رقیہ آپ کی کلاس ہے کیا؟ آپ کہیں یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں؟ جو سر ہماری نہیں فری بھائی، ہے اس ٹائم اگر فری ہیں تو بہت یونیورسٹی اچھا کا ہے. ٹائم ہے ہمیں. اچھا ہے آپ کا ٹائم نا؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں جی آتا. جی اچھا تو پھر دیکھیے گا، اگر ویڈیوز اویلیبل رہیں گے آپ کے لیے یوٹیوب پر. اور باقی اگر موقع ملے تو آ جایا کیجیے گا، ویسے ہی سن لیا کیجیے گا، کوئی یہ نہیں. کوشش کیجیے گا اگر ہو سکے تو. چلیے اگر پڑھیں توحیدہ آپ اس کو پڑھیں تو. تو سر ہر روز جی ہوگا کیا اسی ٹائم 2 بجے سے؟ ہاں اسی ٹائم ہوگا انشاءاللہ روز. رونا آپ پڑھیں اس کو. جی سر. سر پڑھیے. لماذا عد العبید جاہلیا. کوئی اور ساتھی پڑھے جنہوں نے اب تک نہ پڑھا ہو؟ لماذا عد العبید جاہلیہ. دیکھیے یہاں پر نا ہم لوگ جو یہاں پر آپ پرانے ہیں شاید ہمارے ساتھی، جزم سے ہم لوگ کام نہیں چلاتے. ہم لوگ کو زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی ایک دینا ہوتا ہے. پھر سے پڑھیں آپ. پڑھیے پھر سے خالد احمد ڈار. لماذا عد العبید جاہلیہ. دیکھیے لبید کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ لبیدن، لبیدن، لبیدین، تین میں سے ایک دیجیے نا آپ وہاں پر پلیز. لماذا عد العبید جاہلیہ. ٹھیک ہے اچھی بات. بلال بھٹ آپ پڑھیں اس کو. لماذا عد العبید جاہلیہ. بہت اچھا، ترجمہ کر دیں آپ اس کا. سر میں لبید کروں؟ جی کیجیے خالد احمد آپ کیجیے. لماذا عد کیوں کاؤنٹ کیا جاتا ہے لبید بن ربی جاہلی میں؟ ٹھیک ہے. کیا جاتا ہے سر، اس بہت نے اچھا. ترجمہ. لماذا عد لبید جاہلیا. لبید کو جاہلی میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ تو لبیدو دیکھیں آپ نا ایک سمپل سے ایک قاعدہ یاد رکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر الف لام نہ ہو تو تنوین دینے سے ہچکچائے نہیں، اللہ کہ آپ کو پتا ہو کہ غیر منصرف وغیرہ بن رہا ہے یا مضاف بن رہا ہے. ورنہ اگر الف لام نہیں ہے کسی لفظ پر تو الف لام دینے سے ہچکچائے نہیں، دے دیجیے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا سو. ٹھیک. تو لماذا عد لبید جاہلیا. لبید کو زمانہ جاہلیت میں کیوں شمار کیا جاتا ہے، اتنا پوچھ رہا ہے بس. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے یہ تھوڑا لمبا ہے. کون ساتھی پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیں جنہوں نے اب تک نہ پڑھا ہو پڑھیے. پڑھیے دیکھیے پڑھیں گے آ جائے گا انشاءاللہ. آج نہ تو صحیح کل آئے لیکن آئے گا. اتنا ہی ہے. پڑھیے. محمد ابرار آپ پڑھیں گے. سر میں پڑھوں، کوشش کروں. اريد ان اقرا يا استاذ. ٹھیک ہے پڑھیں آپ. لأنه لم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا وإن عمر في الإسلام طويلا. ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوا ان امیرا. بہت اچھی بات، یاد رکھیں آپ اس کو. اور پڑھنا چاہیں
रूना आप पढ़ें। ओके सर। लिअन्नहु लम यकुल बअद इस्लामिही इल्ला बैतन वाहिदन व इन्ना उमीरन फिल इस्लामी तवीलन। ठीक है, आपने भी पढ़ा वही ना उम्र। रागिब आप पढ़ें। आप शायद अब तक नहीं पढ़े। मैं थोड़ा बिजी हूँ इसीलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ आज। हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिंसेस मस आप पढ़ें। शाह SHAH पढ़ें आप। जी प्रिंसेस आप पढ़ें। लिअन्नहु लम यकुल बाद इस्लामिही इल्ला बैतन वाहिदन व इन्ना उमिरा फिल इस्लामी तवीलन। आपने पढ़ा वही ना। ठीक है, लास्ट पढ़ दें। बुशरा हामिद आप पढ़ें, इसका तर्जुमा करें। जी इस्माइल आपने पढ़े, पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे आप? बुशरा हामिद आप पढ़ के तर्जुमा करें इसका। लिअन्नहु लम यकुल बाद इस्लामिही इल्ला बैतन वाहिदन व इन उमिरा फिल इस्लामी तवीलन। क्योंकि उन्होंने इस्लाम के बाद कोई कुछ नहीं कहा सिवाय एक शेर के, अगरचे उन्होंने इस्लाम में लंबी जिंदगी गुजारी। बहुत अच्छी बात। इन्होंने सबने ठीक पढ़ा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, वो जो कायदे वाली कापी 1 पेज वाली, उसमें लिखिए कि जो हरूफ हैं वो फेल पर कभी भी नहीं दाखिल होते। लिखे इन्ना अन्ना काना, जो भी हरूफ हैं, बाता का, जो हरूफ जार रहा हो कि कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अक्सर देखेंगे फेल पर दाखिल नहीं होते, वो इसम पर दाखिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्ना पढ़ने का कोई चांस नहीं है। क्यों? इसलिए कि उम्मीरा आ रहा है। उम्मीरा में वो फेल माजी है। अम्मर युअम्मिरु तामिर, उम्मीरा अगर वो जिंदगी गुजारा, तो वो व इन उम्मीरा, अगरचे वो जिंदा रहा इस्लाम में बड़ा एक लंबा ज़माना गुजारा, लेकिन फिर भी उसको ज़माने जाहिलियत में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस्लाम के बाद एक ही शेर कहा बंदे ने। तो व इन उम्मीरा व इन्ना कोई भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आज से इसको लिखें कि हरूफ जार रहा हो या इन्ना अन्ना कान्ना हो, काना हो, ये सब जितने हैं। क्या कह रहे हैं बताएं। खालिद अहमद डार आप बताएं। जी सर ठीक है, ये ठीक है सर। यहाँ पर इन आएगा ना, व इन इन्ना नहीं आएगा। इन्ना नहीं आ सकता। हाँ, इन्ना जो है वो इस पे दाखिल होता है, फेल पे दाखिल कभी नहीं होता। सही किसी को कुछ कहना हो? जी जी कहिए मेरा फातिमा। इन जो है वो जज़म नहीं देगा आगे। नहीं, फेल माजी हमेशा मबनी बर फतह होता है। ये भी कायदा लिख लीजिए, मैंने कभी बताया था शुरू में। फेल माजी मबनी बर फतह होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले क्या आ जाए। अगर यही चीज होता है, अगर लिखिए, अगर ये हाँ कहीं पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये युअम्मिरु होता मानिए और इससे पहले इन आ जाता, तो ये अब इसको जज़म दे देता। ठीक, लेकिन चूंकि वो फेल माजी है, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, दुनिया जिधर भी हो जाए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और किन्हीं कुछ कहना हो यहाँ पर? चलिए, और कौन साथी नहीं पढ़े? पढ़िए, ये वाला पढ़िए। कोशिश कीजिए। उस्ताद उरीदु अन अक़रअ, उरीदु अन अक़रअ, अक़रअ। आप ये कायदा लिखें कि अन जो है फेल जब दाखिल होता है फेल मुजारे पर, तो वो नसब करता है। अन लन कई अक़रअ, 4 लिखें। अक़रअ, उरीदु अन अक़रअ। जी अक़रअ, अक़रअनी, अक़रअ जी अक़रअ। अन का इज़न अगर दाखिल हो जाए फेल मुजारे पर, तो वो जबर दे देते हैं उसको। अन अक़रअ, उरीदु अन अक़रअ। बिल्कुल अब इसे जबर लगाने, इराब बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बाद में बहुत काम देगा। रुकैया आप पढ़े इसको पूरा। सर मैं ही पढ़ूं? रुकैया पढ़े।
شاعر جاهلي أسلم وحفظ القرآن وهجر الشعر حتى قيل إنه لم يقل بعد الإسلام إلا بيتا واحدا من لبيد بن ربيعة العامري. आमिरी ही पढ़ा आपने, ठीक, याद रखिएगा इसको। जी आप पढ़े तो वो कौन साहब थे भाई, आप 1 2 3 वाले जो नंबर से आए हैं पढ़िए। जी भाई आप ही को कह रहा हूँ, पढ़िए ना, जो आप कह रहे थे उरीदु नकरा, पढ़िए ना। जी सर, लेकिन मेरे में 1 2 3 तो है नहीं, चलिए खैर। अच्छा आप कोई बात नहीं, पढ़िए। जी شاعر جاهلي أسلم وحفظ القرآن وحجر الشعر حتى قيل إنه لم يقل بعد الإسلام إلا بيتا واحدا من لبيد بن ربيعة العامري. ठीक है, आपने पढ़ा लबीद इब्न रबीअतुल आमिरीयू, ठीक। लास्ट पढ़ें, कोई तर्जुमा करें इसका। नुसरत निसा आप करें इसका। सर तर्जमा, जी। शायरी जाहली जिसने इस्लाम कबूल किया और कुरान पाक को हिफज किया और शेर कहना छोड़ दिया, हजर शेर, शेर कहना छोड़ दिया, यहाँ तक कि कहा जाता है उन्होंने कोई भी शेर नहीं कहा इस्लाम के बाद सिवाय एक शेर के। वो कौन है? वो रबीद बिन रबिया आमिरी है। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ एक मतबा इबारत सिर्फ। शाइरुन जाहिलियुन अस्लमा व हफिजल कुराना व हजर शेरा। अस्लमा ने इस्लाम लाया, कुरान को हिफ्ज किया था। हाफिज में फ़ाइल कौन है? वही शायर जाहिली, कुरान मफूल। व हजर शेरा, हजर में फिर फ़ाइल वही शायर जाहिली और शेर मफूल। व हजर शेरा हत्ता क़ीला इन्नहु लम यकुल बअदल इस्लामी इल्ला बैतन वाहिदन, तो उसने इस्लाम के बाद कोई भी शेर नहीं कहा सिवाय एक शेर के। मन वो कौन है? लबीद इब्न रबीअता। रबीअता गैर मुनसरिफ है, क्यों? जो बात हिल्लिज़ा में पढ़े थे हम लोग वही यहाँ बताएं। कोई क्या पढ़े थे हम लोग हिल्लिज़ा में, क्यों गैर मुनसरिफ है वो? ताई तानी से सर एक ताए तानी से और ताए तानी से और मानस। ठीक है, ताए तानीसा और अलम तो है। तो लबीद इब्न रबीअता अल आमिरीयू, वो कौन है? लबीद इब्न रबिया अल आमिरी है। तो वो लबीद इब्न अल आमिरीयू है असल में, वो लबीद अल आमिरी, आमिरी कबीले से ताल्लुक़ रखता है वो। इन्हीं को कुछ कहना है भाई, कहें। कोई मशवरा देना चाहते हो आप, कुछ और कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो?